السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معین اردو اکیڈمی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے اسم ضمیر اور اس کی اقسام۔ بلا تمہید ہم اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ اسم ضمیر کی اقسام پر بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسم ضمیر ہے کیا۔ وہ کلمہ جو کسی شخص یا چیز کے نام کی جگہ استعمال ہو اسے اسم ضمیر کہتے ہیں۔ انگریزی میں اسے پروناؤن کہا جاتا ہے، مطلب کہ وہ کلمہ یا وہ لفظ جو کسی اسم یا نام کی جگہ استعمال ہو تو اسے ہم اسم ضمیر کہتے ہیں۔ ایک مثال پہلے دیکھیے، عادل بہت ذہین طالب علم ہے۔ عادل باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہے۔ عادل کا چھوٹا بھائی جماعت نہم میں پڑھتا ہے۔ عادل ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا ہے۔ اس مثال میں عادل کا نام بار بار آنے سے عبارت سننے اور پڑھنے سے کوفت ہوتی ہیں، مطلب کہ ایک ہی نام بار بار ریپیٹ ہونے سے سننے میں کوفت محسوس ہوتی ہیں۔ ابھی دوسری مثال دیکھیے، عادل بہت نونہال طالب علم ہے۔ وہ باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہے۔ اس کا چھوٹا بھائی جماعت نہم میں پڑھتا ہے۔ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا ہے۔ دوسری مثال میں عادل کا لفظ ایک بار آیا ہے اور اس کے بعد وہ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو سماعت پر گراں نہیں گزرتے، اور کہنے والے کے دل میں ضمیر عادل ہی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو ایسے الفاظ جو اسم یا نام یا جگہ کی جگہ استعمال ہو تو اسے ہم اسم ضمیر کہتے ہیں۔ جس اسم کی جگہ اسم ضمیر آتا ہے اسے مرجع کہتے ہیں۔ یہاں عادل مرجع ہے، اور جبکہ وہ ضمیر ہے، اور ضمیر کی جمع ضمائر ہے، مطلب کہ اسم ضمیر ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اسم جو شخص یا چیز کے نام کی جگہ استعمال ہو اسے ہم اسم ضمیر کہتے ہیں۔ اسم ضمیر کی 7 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے ضمیر شخصی، ضمیر موصولہ، ضمیر استفہامیہ، ضمیر اشارہ، ضمیر تاکیدی، ضمیر تنکیری اور ضمیر صفتی۔ اب باری باری ان اقسام پر ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ ضمیر شخصی، پرسنل پروناؤن، انگریزی میں اسے پرسنل پروناؤن کہتے ہیں۔ ضمیر جب کسی چیز کے بجائے اشخاص کے لیے استعمال ہو تو اسے ضمیر شخصی کہتے ہیں، مطلب کہ جب ضمیر کسی چیز کی بجائے شخص کے لیے استعمال ہو تو اس ضمیر شخصی کہتے ہیں۔ ضمیر شخصی کی 3 حالتیں ہیں: ضمیر غائب، ضمیر حاضر یا ضمیر مخاطب، اور ضمیر متکلم۔ ضمیر غائب، یہ ضمیر ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو سامنے موجود نہ ہو، جو غائب ہو۔ اس کی مثالیں دیکھیے، وہ جا رہا ہے، واحد، اس میں وہ جو ہیں وہ اس ضمیر غائب ہیں۔ وہ جا رہے ہیں جمع کے لیے، وہ جا رہی ہے مؤنث واحد، وہ عورتیں جا رہی ہیں جمع کے لیے۔ اس میں جو وہ کا لفظ ہیں یہ ضمیر غائب ہیں، اور وہ ضمیر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسری اس کی حالت ہے ضمیر حاضر یا مخاطب۔ یہ ضمیر ایسے شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو سامنے موجود ہو، اس سے گفتگو کی جا رہی ہو، مطلب کہ جو آپ کے سامنے ہو اس کے لیے ضمیر حاضر استعمال ہوتی ہیں۔ جیسے تم بہت ذہین ہو، یہ واحد ہیں۔ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں، جمع۔ تم اور آپ یہ اس میں ضمیر حاضر ہے جو سامنے موجود ہے، تو ان کے لیے یہ ضمیر حاضر استعمال ہوئی ہے۔ تیسری اس کی حالت ہے ضمیر متکلم۔ متکلم کہتے ہیں خود سے گفتگو کرنا۔ یہ ضمیر ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتی ہیں جو خود متکلم ہو، یعنی خود گفتگو کر رہا ہو۔ مثالیں دیکھیے، میں صبح سویرے اٹھتا ہوں، ہم سب بھائی نماز فجر باجماعت پڑھتے ہیں۔ اس میں اور ہم، یہ ضمیر متکلم ہے جو اپنے آپ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ضمیر شخصی میں اشیاء کی بجائے، چیز کی بجائے اشخاص کے لیے یہ ضمیر استعمال ہوتی ہیں، اور اس کی 3 حالتیں ہیں۔ ضمیر موصولہ، ریلیٹیو پروناؤن،
یہ وہ ضمیر ہے جو خود تو کسی شخص یا چیز کا نام نہیں ہوتا، لیکن کسی اسم کی حالت ظاہر کرتا ہے یا بیان کرتا ہے، اور اس کا مطلب پورے جملے کے بغیر سمجھ نہیں آتا۔ ضمیر موصولہ ہمیشہ جملے کے ساتھ آتی ہے، یہ اسم نہیں ہوتا، یہ جملے کے بغیر اپنا پورا مطلب واضح نہیں کرتا۔ مثالیں دیکھیے، یہ ٹوپی جسے انسان پہن کر غائب ہو جاتا ہے کاغذ کی ہے۔ اس جملے پر غور کریں تو اس جملے میں لفظ ٹوپی اسم ہے اور لفظ جسے ٹوپی کے لیے استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا جسے اس میں موصولہ ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، جو محنت کرے گا پھل پائے گا۔ اس جملے میں لفظ محنت اسم ہے اور لفظ جو ہے یہ محنت کے لیے استعمال ہوا ہے، لہٰذا جو لفظ اس میں موصولہ ہے۔ تیسری مثال دیکھیے، وہ کتاب جو کل چوری ہو گئی تھی مل گئی۔ اس جملے میں لفظ کتاب اسم ہے، کسی چیز کا نام ہے، اور لفظ وہ کتاب کے لیے استعمال ہوا ہے، لہٰذا وہ اس میں موصولہ ہے۔ ضمیر استفہامیہ یا انٹروگیٹو پروناؤن، یہ وہ ضمیر جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اسے ضمیر استفہامیہ کہتے ہیں۔ استفہام کہتے ہیں سوال پوچھنا۔ مثالیں دیکھیے، وہ کمرے میں کون ہے، اس میں کون کا لفظ ضمیر استفہامیہ ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، یہ کیا چیز ہے، اس میں کیا جو ہے یہ ضمیر استفہامیہ ہے۔ تیسری مثال دیکھیے، وہ کب آ رہا ہے، ضمیر استفہامیہ ہے۔ یہ سلیمانی ٹوپی کس کی ہے، اس میں جو لفظ کس ہے یہ ضمیر استفہامیہ ہے۔ وہ ضمیر جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں اسے ہم ضمیر استفہامیہ کہتے ہیں۔ اگلی قسم کی طرف چلتے ہیں، اس میں اشارہ، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، وہ ضمیر جس سے کسی اسم کی طرف اشارہ کیا جائے اسے ضمیر اشارہ کہتے ہیں۔ ضمیر اشارہ صرف دو ہیں، یہ اور وہ۔ یہ آدمی، وہ میز۔ نوٹ، اس میں یہ آدمی قریب کے لیے استعمال ہوا ہے اور وہ دور کے لیے اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے۔ نوٹ، ضمیر اشارہ یہ قریب کے لیے اور ضمیر اشارہ وہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ صرف دو ہیں، یہ اور وہ۔ ضمیر تاکیدی، جب ضمیر کے ساتھ خود، آپ اور اپنا کے الفاظ دیے جائیں تو ضمیر تاکیدی بن جاتی ہے۔ مثالیں دیکھیے، وہ خود چاہتا ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے، میں آپ گیا تھا۔ ان تینوں مثالوں میں پہلی مثال میں خط کشیدہ الفاظ پر غور کریں، خود، دوسری میں اپنا اور تیسری میں آپ۔ یہ ضمیر تاکیدی ہے۔ جب ضمیر کے ساتھ خود، آپ اور اپنا کے الفاظ دیے جائیں تو اسے ضمیر تاکیدی کہا جاتا ہے۔ اگلی قسم ہے ضمیر تنکیری۔ یہ ضمیر غیر متعین اشخاص یا اشیاء کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ جو غیر متعین اشخاص یا اشیاء ہوں ان کے لیے ضمیر تنکیری استعمال ہوتی ہیں۔ ضمیر تنکیری کچھ یہ ہیں، کوئی، کچھ، کوئی، کچھ نہ کچھ، جو کچھ، بعض، بات، ایک نہ ایک، ہر ایک وغیرہ کے الفاظ ضمیر تنکیری کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثالیں دیکھیے، مجھے وہاں کوئی بندہ خدا نہیں ملا۔ اس میں کوئی جو ہے یہ ضمیر تنکیری ہے۔ کسی نے چندے میں کچھ نہیں دیا، اس میں کچھ کا لفظ ضمیر تنکیری ہے۔ تیسری مثال دیکھیے، کچھ کتابیں باقی ہیں۔ یہاں پہ تعداد کے لحاظ سے ضمیر تنکیری کی بحث کی گئی ہے۔ چوتھی مثال دیکھیے، فیصل مسجد میں نماز عید کے موقع پر تقریباً کوئی 2000 اشخاص تھے۔ اندازے کے معنوں میں یہاں پہ ضمیر تنکیری استعمال ہوئی ہے۔ یہاں پہ کوئی کا جو لفظ ہے یہ ضمیر تنکیری ہے۔ اس میں ضمیر کی آخری قسم ہے ضمیر صفتی۔ ضمیر صفتی وہ اسم ہے جس میں ضمیر کسی صفت کے ساتھ واقع ہو۔ صفت، خوبی یا خامی کو کہتے ہیں۔ مثالیں دیکھیے، مجھ ناچیز کو بھی یاد رکھیں، اس عقل مند انسان کو کیا ہو گیا۔ ان جملوں میں خط کشیدہ الفاظ مجھ اور اس ضمائر صفتی ہے۔ ضمائر ضمیر کی جمع ہے
کیونکہ یہ الفاظ صفت کے ساتھ واقع ہیں جبکہ ناچیز اور عقل مند صفت ہے۔ تو جس ضمیر کے ساتھ صفت آئے اسے ضمیر صفتی کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس میں ضمیر اور اس کی اقسام کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اس حوالے سے کسی کا بھی کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ معین اردو اکیڈمی یوٹیوب چینل سے معین خان قریشی کو اجازت دیجیے۔ معین اردو اکیڈمی یوٹیوب چینل کو شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔